جو اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوا اس سے ہر چیز مانوس ہوئی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اس کو ہر چیز نے مخاطب کیا۔ غفلتیں دو ہیں، دشمنی کی غفلت، رحمت کی غفلت۔ پس جو غفلت کی رحمت ہے وہ پردہ ہٹا دیتا ہے تاکہ یہ گروہ عظمت و جلال کا مشاہدہ کر کے فرائض و سنن کے سوا عبودیت کو بھول جائیں اور ہیبت کی واردات کے سوا ستر کی مراد سے غافل ہو جائیں۔ اور جو غفلت کی دشمنی سے ہے وہ بندے کا اللہ عز و جل کی طاقت کو چھوڑ کر اس کی مصیبت میں مشغول ہو جانا ہے۔ وفا کی حقیقت اندرون کی غفلتوں کی نیند سے بیدار اور ہمتوں کا ساری کائنات سے خالی کرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں دیکھنا اور صدیقین کے احوال کا منکشف ہونا چاہیے، اس کو چاہیے کہ حلال کے سوا کچھ نہ کھائے اور سنت ہی پر عمل کرے۔ محبت معرفت کی شمع اور طریقت کا سرنامہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ بقائے محبوب تک پہنچتے ہیں۔ جب تک کہ آدمی کی معرفت کا نور اس کی پرہیزکاری کے نور کو بجھا نہ دے وہ متمکن میں شمار نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے وہ صرف دو ہی چیزوں سے ہوئے، ایک کھانے کی برائی اور دوسری خلق اللہ کی دل آزاری۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوستی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا توحید کی اصل تین باتوں پر منحصر ہے: اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے پہچاننا، وحدانیت کی دل سے تصدیق اور زبان اقرار اور ترک شرک۔ جس نے غیر و وقت میں ریاست چاہی وہ اس وقت میں محروم ہوا جب اس کا وقت آیا۔ تقوی انسان کو بیہودہ گوئی سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی قرابیت میں پہنچا دیتی ہے اور وہاں سے بھی علیحدہ کرا دیتی ہے۔ یا حضرت ہمیں کچھ نصیحت فرمائے، تو آپ نے ان کو جواب دیا تم لوگ اس کے پاس جا کر اپنا مطلب حل کرو جو تمہارے لیے مجھ سے زیادہ بہتر ہو، اور مجھے اس پر چھوڑ دو جو شخص آپ سے بہتر ہو۔ جن افعال سے خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کی دشمنی اور ترک نفس اور ترک دنیا ہے۔ نفس کی تابعداری کرنے والا شخص شہوت کا امیر ہوتا جاتا ہے۔ عوام کی جنگ خطرات نفس سے ہے اور ابدال کی جنگ فکر سے ہے۔ زہاد کی جنگ خواہشات سے ہے، تائب کی جنگ لغزشوں سے، مریدوں کی جنگ لذات سے ہوتی ہے۔ عارفوں کا رجوع شروع ہی سے خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، لیکن عوام کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف توحید کے بعد ہوتا ہے۔ خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج رہنا معرفت ہے۔ معرفت تین طرح سے حاصل ہوتی ہے: امور میں فکر کرنے سے کہ کام کس طرح ہو رہے ہیں، تقدیر میں غور کرنے سے کہ انہیں کس طرح مقدر کیا، خلق میں فکر کرنے سے کہ کس طرح ان کو پیدا کیا۔ حکیموں نے حکمت کو خاموشی اور تفکر سے حاصل کیا ہے۔
توکل یہ ہے کہ طمع کو چھوڑ دے، جن چیزوں کی خواہش دل اور نفس میں پیدا ہو ان سے پرہیز کرے۔ فقیر کی شرط یہ ہے کہ جب اس پر بھوک کا غلبہ ہو تو نماز میں مشغول ہو جائے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو روزہ رکھے، کیونکہ درویش کو اللہ تعالیٰ 3 باتوں سے خالی نہیں رکھتا، وہ روزی دیتا ہے، یا قوت دیتا ہے، یا موت دیتا ہے۔ مریدوں کا ادب یہ ہے کہ پیروں کی تعظیم کریں اور بھائیوں کی عزت کو ملحوظ رکھیں، تمام شکوکوں اور شبہات سے دست و بردار ہو کر آداب شرعی کا خیال رکھیں، اور کسی طرح بھی نفس سے موافقت اختیار نہ کریں۔ دین، تقوی اور یقین لازم پکڑ، کیونکہ یہ نہایت اچھی نیکیاں ہیں اور ان کی بدولت بلند مرتبے ملتے ہیں۔ جو شخص اپنا دین کھو بیٹھے وہ فکر اور گمراہی میں گھومتا رہتا ہے۔ دین کی خرابی، دنیا اور امانت کی خرابی، خیانت کی اطاع، دین کی مشکلات میں ان کے بجائے پناہ خود، اپنی ذات و پیچیدہ معاملات میں ان کا بھروسہ بس اپنی رائے گویا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی ذات کے لیے پیشوا و رہبر ہے۔ بے شک تمہارا دین صرف زبانی لفظوں میں رہ گیا ہے، دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے علیحدہ و جدا ہے۔ اپنی حرص کو کم کر، اور جو روزی تیرے حق میں مقدر ہو چکی ہے اس پر شکر ادا کر، تاکہ تم اپنے دین کو سمجھ سکے۔ اگر کوئی شخص آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، بلکہ وہ اپنا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ جو انسان کسی کے ساتھ ویسا کرتا ہے اصل میں وہ پہلے خود ہوتا ہے، وہی دوسروں کو دیتا ہے۔ بھوک اور مسکینی کے ساتھ دن گزارنا کسی کمینے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے جذبات اور احساس کے ساتھ کھیلتا ہے اور ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں جو خوبصورت ہو وہ خوبصورت بھی ہو، کیونکہ اچھی چیز ہمیشہ اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ اس لیے خوبصورت پر نہیں، خوبصورت پر ناز کیجیے۔ اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، کیونکہ یہ دین کا بہترین جزو ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کی اصلاح نہ کر سکے وہ اوروں کی اصلاح کس طرح کر سکتا ہے؟ زیادہ جھوٹ بولنا دین کو بگاڑتا ہے اور گناہوں کی کثرت کا باعث ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے ایک ہی تدبیر ہے، اور کلام کی تدبیر سچائی و صدق ہے، اور ہر ایک دین کا ایک خلق ہے، اور ایمان خلق نرمی اور رونق ہے۔ جس آدمی کا دین و ایمان درست نہیں ہوتا اس میں مروت نہیں ہوتی، جس میں مروت نہیں ہوتی اس میں کچھ ہمت نہیں ہوتی۔ جب انسان اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے تو اچانک سے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کو کام کرنے کا دل نہیں کرے گا اور آپ سست روی کا شکار ہو چکے ہوں گے، آپ تھک ہار چکے ہوں گے، بس یہی وہ منظر ہے۔ نمبر 2، لوگ آپ کی محنت سے جل اٹھیں گے اور آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔
اگر آپ ان کی باتوں میں آ گئے تو یقیناً آپ اپنی منزل کو کھو چکے ہیں۔ اگر آپ اپنے کان بند کر کے مسلسل محنت کر رہے ہیں تو ایک قدم کی دوری پر آپ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ نمبر 3، آپ مایوس ہو چکے ہوں گے، پھر اچانک اللہ کی طرف سے کچھ ایسا اشارہ ملے گا جو آپ کے دل کو روشن کر دے گا۔ یہی کامیاب ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 4، جو دوست اور رشتہ دار آپ کو چھوڑ چکے ہوں گے وہ اچانک سے آپ کے ساتھ آپ کی کامیابی اور محنت پر رشک کرنے لگیں تو بس اس وقت آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ نمبر 5، محنت اور وقت اس کا ساتھ دیتا ہے جو مسلسل وقت کی اہمیت کو جانچ لیتا ہے اور محنت پہ محنت کرتا جا رہا ہوتا ہے، پھر یہ اچانک ایک پودے کی شکل میں ابھر سکتا ہے۔ یہی پودا پھل دے گا۔ جھوٹے کی دوستی سے بچا رہے کیونکہ یہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بتائے گا اور آپ کو ایک دن ہلاک کر دے گا۔ چغل خوری سے بچتا رہے، اس سے دشمنی اور کینہ پیدا ہوتا ہے، اور یاد رکھ چغل خور اللہ تعالیٰ اور لوگوں سے دور ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے کی عادت سے بچا رہے کیونکہ یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے اور انسان کو سست بناتی ہے۔ ہنسانے والی باتوں سے بچا رہے گو کہ دوسروں کی نقل کیوں نہ کرنی پڑے۔ فضول امیدوں پر بھروسے کرنے سے بچے رہو کیونکہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ ایسے کاموں سے بچا رہے جو تیرے پروردگار کو ناخوش اور لوگوں کو خوش کریں، اس سے تجھے اس وقت تو خوشی ہو سکتی ہے لیکن بعد میں اللہ کی ناراضگی تجھے ہلاک کر دے گی۔ جس چیز کے طریقے سے تو ناواقف ہو اور کہ اس کی حقیقت تجھے معلوم نہ ہو، ان کے ارادے نہایت بودے اور کمزور ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اس شخص سے مشورہ لیجئے جو آپ کو اس کے اوپر اعتبار ہو اور وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو، ورنہ دیواروں سے مشورہ